اللہ کے 70 ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فوراً کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ کیسی سورت ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں؟ تو جانیں وہ سورت کون سی ہیں جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی۔ تو ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا اس سورت کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ سورت پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فوراً پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم تیزی سے نازل ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس سورت کو پڑھنے سے نہ صرف روحانی سکون بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ سورت کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے 70 ولیوں نے فرمایا یہ سورت پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ سورت نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئے اس سورت کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ سورت آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی انشاءاللہ۔ تو یہ سورت ہے سورہ یاسین۔ اللہ کے 70 ولیوں نے اس سورت کو پڑھنے اور اس کی برکتوں کو واضح کیا۔ جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت دل میں سکون پیدا کرتی ہے، زندگی میں آسانیاں لاتی ہے۔ نہ صرف یہ سورت ایک روحانی سکون دیتی ہے بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں خود رب تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب لا ریب، ہر حرف، ہر لفظ اور ہر آیت اپنے اندر نور، سکون، طاقت اور اللہ کی خاص تجلیات رکھتی ہے۔ قرآن کی ہر سورت کا اپنا ایک خاص مقام ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص روحانی فضیلت عطا فرمائی ہے اور انہی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ یاسین ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل قرار دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبے قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اہل اللہ، اولیاء اور صوفیاء کرام نے اس سورت کے بارے میں عجیب و غریب روحانی تجربات بیان کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 70 ولیوں نے فرمایا جو بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ یہ الفاظ صرف مبالغہ یا حقائق نہیں ہیں بلکہ حقیقت کی طرف اشارہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں عرش الہی کو اللہ کی عظیم ترین مخلوقات میں شمار کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے رب العرش العظیم، یعنی وہ رب جو عظیم عرش کا مالک ہے۔ جب کوئی مومن بندہ خلوص دل سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نور بن کر آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے۔ وہ نور فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور آخرکار عرش الہی تک جا پہنچتا ہے۔ اہل کشف نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت ایسی لذت پیدا کرتی ہے کہ عرش کے ارد گرد موجود فرشتے جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کی زبان سے نکلے ہر حرف کو جانتا ہے اس بندے پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ۔ ترجمہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے، لیکن بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے اور قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اہل دل کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کو تلاوت کے ساتھ دعا کے لیے وسیلہ بنایا جائے، کیونکہ جب بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ کے 70 ولیوں کی شہادت کے مطابق عرش ہل جاتا ہے اور اللہ خود اپنے بندے کو مخاطب کرتا ہے۔ ایسی حالت میں دعا رد ہونے کا سوال ہی
پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے تمام کام دن بھر آسان ہو جائیں گے، اور وہ جو رات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنی بار سورہ یاسین کو مشکلات کے وقت پڑھا کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے اس کو سورۃ القضاۃ للحاجات یعنی حاجات پوری کرنے والی سورت کہا ہے۔ آج کے دور میں انسان بے سکونی، پریشانی، بیماری، مالی تنگی اور دل کے خوف میں جکڑا ہوا ہے۔ لوگ لاکھوں روپے علاج پر خرچ کرتے ہیں، وظیفے ڈھونڈتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مگر اصل علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے جسے معالج القلوب کہا گیا، یعنی دلوں کا علاج۔ اس کی تلاوت سے نہ صرف روح کو سکون ملتا ہے بلکہ انسان کی تقدیر کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَنَنزَلَ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پس یہ بات واضح ہوئی ہے کہ سورہ یاسین محض ایک سورت نہیں ہے بلکہ قرآن کا دل ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کی تلاوت سے عرش ہلتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو شخص دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سورہ یاسین کو اپنا ساتھی بنا لے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی آخری اور کامل کتاب ہے۔ اس کے ہر لفظ میں حکمت ہے، ہر آیت میں نور ہے اور ہر صورت اپنے اندر خاص اسرار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر، نور، شفا، فرقان اور رحمت کے ناموں سے یاد فرمایا۔ سورہ یاسین اس عظیم کلام کا ایک حصہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب القرآن کہا۔ دل کا رشتہ پورے جسم سے ویسا ہی ہے جیسا سورہ یاسین کا رشتہ قرآن پاک سے ہے۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے اور اس میں 83 آیات ہیں۔ اس کے آغاز حروف مقطعات یاسین سے ہوتا ہے، جنہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا حقیقی مطلب کیا ہے، لیکن مفسرین کے نزدیک ان میں ایک اشارہ ہے۔ یہ قرآن کی عظمت اور اس کے کلام الہی کے ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ یاسین کے اندر کئی بنیادی مضامین کو بار بار بیان کیا گیا۔ نمبر 1، توحید کا بیان۔ قرآن سب سے بڑا پیغام لا الہ الا اللہ کی جھلک سورہ یاسین میں بھرپور انداز میں ملتی ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق، سورج و چاند کے نظام اور زندگی و موت کے ذکر کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کو واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 2، رسالت کی تصدیق۔ سورہ یاسین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو دلیلوں کے ساتھ پیش کیا گیا۔ مکہ کے کفار کو یاد دلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ نمبر 3 ہے آخرت کا اثبات۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ سورہ یاسین کا اہم حصہ ہے۔ کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ نے جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ نمبر 4، انبیاء کی دعوت کا تذکرہ۔ سورہ یاسین میں ایک ایسی بستی والوں کا واقعہ بیان ہوا جہاں 3 رسول بھیجے گئے۔ ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا اور ایمان کا اعلان کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ دعوت حق ہمیشہ آزمائش کے ساتھ آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب القرآن۔ ترجمہ، یاسین قرآن کا دل ہے۔ دل پورے جسم کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو جسم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا پیغام اور روح سورہ یاسین میں جھلکتی ہے۔ اس کے اندر ایمان، توحید، رسالت، قیامت، شفاعت اور ہدایت کے مرکزی موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا، سلام قول من رب رحیم۔ رب رحیم رب کی طرف سے ان سے کہا جائے گا سلام ہو۔ یہ آیت مومنین کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ یہ سلام صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائمی امن، سکون اور نعمتوں کی ضمانت ہے۔
سورہ یاسین میں کفار کو بار بار تنبیہ کی گئی کہ وہ حق کا انکار نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے جب تک دلوں سے ضد اور کفر نہ دور کر دیں۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ضد اور تعصب نہیں، اہل دل کا کہنا ہے کہ جب بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نور اترتا ہے، خوف غم دور ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت بھی انسان کو بدل سکتی ہے، لیکن سورہ یاسین پورے قرآن کی روح رکھتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ سورہ یاسین ہر مشکل کا حل ہے۔ رزق میں تنگی ہو، بیماری ہو، قرض کا بوجھ ہو، دشمنوں کا خوف ہو یا موت کا وقت قریب آئے، سورہ یاسین کو پڑھنے سے اللہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ جو باتیں ناممکن لگتی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے وسیلے سے ممکن بنا دیتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن کی وہ سورت ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو طاقت دیتی ہے۔ یہ قرآن کا دل ہے، مومن کا دل کا علاج ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی نورانی۔ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے اور اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرنا گویا اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ جو بندہ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے رزق، سکون اور کامیابی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ترجمہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ سورہ یاسین مرنے والوں کے لیے سکون اور آسانی کا سبب ہے۔ موت کی سختی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جب بھی سورہ یاسین اس وقت پڑھی جاتی ہے تو فرشتے آسانی کرتے ہیں اور روح سکون کے ساتھ نکلتی ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لے اور مر جائے تو وہ شہید کے درجے پر فائز ہوگا۔ شہادت کا مقام جنت میں سب سے بلند ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت قبر کو نور سے بھر دیتی ہے اور قیامت کے دن بندے کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا دیتی ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین رزق کی کشادگی، بیماری سے شفا، دشمنوں سے حفاظت اور دل کے سکون کا سبب ہے۔ اس کے الفاظ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ان پر غور کرنے اور زندگی میں اپنانے کے لیے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا، اس سورہ کو قرآن کا دل کہا گیا کیونکہ اس میں قرآن کے مرکزی موضوعات ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے وہاں مصیبتیں نہیں آتی۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورہ یاسین صرف ایک عام سورت نہیں بلکہ یہ وہ سورت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا دل کہا، جس کی تلاوت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، موت آسان ہوتی ہے، قبر منور ہوتی ہے اور قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اولیاء اللہ نے سورہ یاسین کو خاص توجہ کے ساتھ پڑھا اور دوسروں کو بھی پڑھایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی معرفت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا ہر قول، ان کا ہر عمل قرآن و سنت کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ان کے اقوال میں ایک خاص روحانی اثر پایا جاتا ہے۔ 70 ولیوں کے اس قول کو بار بار دہرایا گیا کہ جو بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ یہ قبول ہمیں بتاتا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت ایک عام عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دن کے تمام کام آسانی فرما دے گا، اور جو رات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ یہ قول بتاتا ہے کہ سورہ یاسین کا تعلق صرف آخرت سے نہیں بلکہ دنیاوی امور سے بھی ہے۔ تاہم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری نے فرمایا، ہم نے اپنی آنکھوں میں جب کسی مشکل وقت میں سورہ یاسین پڑھی
اللہ نے ہمیں کبھی ناکام نہیں کیا، یہ قول ان کے ذاتی تجربات پر مبنی ہے۔ زندگی فکر و فاقہ تقویٰ کا نمونہ تھی، ہمیں اس کی تاثیر پر مزید یقین دلاتا ہے۔ شیخ عبدالقادر الجیلانی، جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، اپنے مریدوں کو سورہ یاسین کی کثرت سے تلاوت کی تلقین کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، سورہ یاسین دلوں کے زنگ کو صاف کرتی ہے، شیطان کے وسوسوں کو بھگاتی ہے اور بندے کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ قید خانے میں ڈال دیے گئے، انہوں نے قید میں دن رات سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد قید خانے کے دروازے ٹوٹ گئے اور بغیر کسی مدد کے باہر نکل آئے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یہ سب سورہ یاسین کی برکتیں تھیں جو بندے کے لیے قید کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک صوفی بزرگ سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، طبیب نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا، جب دنیاوی علاج ختم ہو جاتے ہیں تو قرآن سب سے بڑا علاج ہے۔ انہوں نے سورہ یاسین کی مسلسل تلاوت شروع کی اور چند ہی دن میں مکمل صحت یاب ہو گئے۔ ایک ولی اللہ کے پاس ایک شخص آیا جو بھاری قرض میں ڈوبا ہوا تھا، انہوں نے کہا، روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ چند ہفتوں تک کے اندر وہ شخص حیرت انگیز طور پر طریقے سے قرض سے آزاد ہو گیا۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی سب سے بڑی حاجت کے لیے دعا کرنا چاہے تو پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، کیونکہ اس کے بعد دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے اور رد نہیں کی جاتی۔ اولیاء کرام کے اقوال و تجربات ہمیں سکھاتے ہیں کہ سورہ یاسین بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ یہ سورت حاجتوں کو پورا کرتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے، بیماریوں۔ یہی وجہ ہے کہ 70 ولیوں نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے عرش ہلتا ہے اور اللہ کے بندے کو شرف قبولیت دیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس سورت کو کس طرح پڑھنا ہے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل سکے؟ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور پاکیزگی کو بڑھاتا ہے۔ وضو کر کے کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں، اس سے آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا۔ اگر آپ روزانہ صبح کے وقت اس کی تلاوت کریں یا رات کو سونے سے پہلے کر کے سورہ یاسین پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ پیارے ناظرین، پیارے مسلمان بہن بھائیو، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو وہ دنیاوی ہو یا اخروی، اللہ سے طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ تو ناظرین، یہاں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھتے ہیں تو وہ دعا میں فوراً اثر کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے اللہ کا کرم آپ پر نازل ہوتا ہے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ سورت آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس سورت کو ایمان سے پڑھے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ جو بندہ دل سے اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے، مانگ میرے بندے، تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو لازمی پڑھیں، روزانہ ایک بار اس سورہ کو تلاوت کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ یاسین محض قرآن کی ایک سورت نہیں بلکہ یہ دل قرآن ہے، نور کا وہ سرچشمہ ہے جو مومن کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سورت عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور بندے کی حاجت کو اللہ کے حضور ایسے پیش کرتی ہے کہ رب العالمین خود پکار کے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ جس دل میں سورہ یاسین کا نور اتر جائے وہاں غم، دکھ، تندرستی اور اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت، سکینت کا نزول ہوتا ہے۔
آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صبح شام مشکلات میں، خوشیوں میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں سورہ یاسین کو اپنا سہارا بنائیں۔ یاد رکھیں دنیا کی دولت، عزت، شہرت اور طاقت سب فانی ہے، لیکن قرآن کی نعمت باقی رہنے والی ہے جو قبر میں روشنی، حشر میں شفاعت اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ یاسین کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ عطا فرمائے، ہمیں اس کی فیوز و برکات سے مالا مال کرے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کرے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔